اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ ساری عبادات کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر عبادات کے نتیجے میں ہماری عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو پھر ایسی عبادات بے روح عبادات کہلائیں گی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا درس بھی ہمیں دیتا ہے۔ ایک امیر آدمی ہے جس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، وسائل کی فراوانی ہے، وہ سارا دن خود بھی کھاتا پیتا رہتا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی ہے، وہ بمشکل 2 یا 3 وقت کی روٹی کھاتا ہے۔ رمضان شریف جب آتا ہے تو پورا دن چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ پیسے ہونے کے باوجود، ہر چیز ہونے کے باوجود امیر کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ سارا دن کچھ بھی نہیں کھا سکتا، اور جب وہ کچھ بھی نہیں کھائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس وسائل کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ دن میں کم کھاتے ہیں یا انتہائی ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ روزہ جو ہے یہ ہمدردی اور غمخواری کا ہے۔ رمضان کا مہینہ محبت اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ تو روزہ رکھنے کے نتیجے میں اگر ہماری عملی زندگی میں یہ بات آ جائے کہ ہم غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کو چھوٹا مت سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیں۔ اور ویسے بھی ایک حدیث میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریبوں کو اپنے قریب کر لو، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ غریبوں کو اپنے قریب کر لو، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ بہت بڑی بات ہے، اس پہ سوچیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑے بڑے وظیفے کرتے ہیں، بڑی بڑی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمارے قریب ہو جائے۔ کتنا آسان نسخہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ غریبوں کو اپنے قریب کر لو، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، غریبوں کے ساتھ رہو، غریبوں کے ساتھ محبت کرو۔ ہم لوگ سوچیں، رمضان شریف ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ تو بالکل اس کے الٹ ہے۔ ہم بڑوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی تصویر اگر کسی بڑے کے ساتھ لگ جائے تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں لگا کے ہم نیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر ہم بڑی بڑی اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے پوسٹیں لگاتے ہیں، فلاں منسٹر کے ساتھ، گورنر صاحب کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، ایم این اے، ایم پی اے کے ساتھ میری تصویر لگی ہوئی ہے۔ ہمارے دین کا یہ تصور نہیں ہے، یاد رکھیں۔
شروع میں اللہ کے رسول کے سارے دوست اور ساتھی سوائے چند ایک تھے، سب غریب تھے، کمزور لوگ تھے۔ حضرت بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. بڑے بڑے لوگ تو بہت بعد میں آئے، پہلے غریبوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے ارد گرد سارے غریب لوگ تھے۔ جب اسلام کو فتح نصیب ہوئی، اسلام کو طاقت اور قوت اور حکمرانی ملی، پھر بڑے بڑے سردار مجبوراً آپ کے قریب آنا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو وہ مقام نہیں دیا جو غریبوں کو دیا تھا۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں کو اپنے قریب رکھا ہے۔ اس لیے رمضان شریف ہے، روزے کی روح میں یہ چیز شامل ہے۔ روزہ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ غریبوں کے ساتھ محبت کریں، غریبوں سے ہمدردی کریں، غریبوں کی مدد کریں، امیروں کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ کرنے کی بجائے اور اس پر فخر جلانے کی بجائے غریبوں کے قریب ہو جائیں گے تو وہ سب سے بڑی ذات آپ کے قریب ہو جائے گی، جو طاقت، قوت، اختیارات سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر دنیاوی یہ بڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بڑے تو ہوتے بھی نہیں ہیں، مال و دولت والے لوگ یا عہدوں والے لوگ دنیا میں یہ بڑے نہیں ہوتے، ہم سمجھتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا اگر ہماری عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر ایسے روزے بے روح روزے ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے، یہ چیزیں بہت کم ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ اسلام کی ساری عبادات کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ عبادات کا اثر ہمارے عمل پر ہونا چاہیے۔ اب یہ جو روزوں کا پورا مہینہ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کو یہ بتاؤں کہ یہ روزے کیا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کون کون سی چیزیں پیدا ہو جائیں۔ تو آج کا خلاصہ کیا ہے کہ روزہ ہمارے اندر غریبوں کے ساتھ محبت، ہمدردی، غمخواری پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔